دا شو. آج ہماری یہ ایک نئی سیریز ہے، ایک پوڈکاسٹ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سیرت المہدی عام آدمی کی نظر میں. یار یہ ایکو آ رہی ہے، اس کو بند کریں کائنڈلی. اچھا، اس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جناب، اور بلکہ پہلا کیا اس کو انٹروڈکٹری آپ کہہ لیں. ابھی پراپر جب سٹارٹ کریں گے سیریز تو اس کو پہلا ایپیسوڈ کہیں گے. یہ ذرا ایک انٹروڈکشن ہے، تھوڑی گپ شپ ہے آپ لوگوں سے، تھوڑا کالز بھی لیں گے آپ کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سیریز کے اندر ہم سیرت المہدی جو کتاب ہے اس کو کس اینگل سے دیکھنے جا رہے ہیں. اس کا آیا ہم جیسے ہم نے وہ پہلے سیریز کی تھی، آپ جانتے ہوں گے، اندر کی باتیں، تو اس کو آپ لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا، کافی پسند کیا تھا، تو اسی طرح اس کو لے کے چلیں گے. اس کی مکمل ڈیٹیلز تو آپ کو شیخ صاحب بتائیں گے، لیکن ایک دو آپ سے باتیں ہیں پہلے وہ بتا دوں کہ اکثر دوست بعد میں پھر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کتاب کہاں ہے، ہمیں کہاں سے ملے گی. نیچے کامنٹ کھڑا ہے جناب لائیو چیٹ کے اندر نا، ایک پن کیا ہوا ہے، میں اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ بک، اور آگے یہ لنک ہے، اس کے اوپر کلک کریں. آپ ہمارے بلاگ کے اوپر چلے جائیں گے zaitoonfm.blogspot.com کے اوپر، وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آن لائن پڑھنا ہے جو کرنا ہے اس کو کر لیں. یہ گوگل ڈرائیو کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور وہاں ایمبیڈ کیا ہوا ہے اس کو. اسی طرح سے ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ ہے، جب اینڈ ہو جائے گی یہ ویڈیو، بعد میں لوگوں کو پھر وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو ڈسکرپشن کے اندر بھی دیا ہوا ہے، اور پہلے کامنٹ میں بھی پن اس کو کروا دوں گا. تو یہ میں پہلے ہی بتا دوں یار، جس کو چاہیے یہاں سے اٹھا لے. آئندہ بار بار یہ چیز میں نہیں بتاؤں گا، ہر ایپیسوڈ کے نیچے لنک آپ کو مل جایا کرے گا، تو یہاں سے بک آپ نے اٹھا لینی ہے. دوسرا، اس کو پروگرام کو لائک اور شیئر آپ نے کرنا ہے لازمی طور پہ، اور خاص طور پہ جو احمدی یوتھ ہمارے جو دوست ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے. اس کا ٹائٹل میں تو پہلے بلکہ یہی رکھنے لگا تھا کہ احمدی یوتھ کے لیے، لیکن پھر ہم نے اس کو ذرا جنرل رکھا کہ ایک عام آدمی کی نظر میں سیرت المہدی. تو مرزا صاحب کی سیرت آپ کو الفاظ سے اندازہ ہو گیا ہوگا تھوڑا سا. ڈیٹیلز اب شیخ صاحب سے جانتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ سیریز ہماری کیا رہے گی، اس کی کیا تھیم ہے، اور اس کو کیسے لے کے چلیں گے ہم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فاروق، بہت شکریہ. عزیز دوستو، یہ جو ہمارا سلسلہ جس کا ذکر فاروق صاحب نے کیا ہے کہ مرزا صاحب کی جو سیرت ہے، رادر کہنا چاہیے کہ سیرت تھی، کہ مرزا صاحب کے قول و فعل، مرزا صاحب کا کردار، مرزا صاحب کیا کرتے تھے، مرزا صاحب اپنے گھر میں کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، وہ لوگ جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے یا ان کو نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. یہ ہماری زبانی نہیں کہ یہ کہہ لیا جائے کہ جی یہ مخالف ہیں، یہ چونکہ جماعت چھوڑ چکے ہیں تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، جو ان کی زندگی کے مان بعد، کہ فوراً بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے اپنے گھر والوں نے، مطلب ان کے اپنے صاحبزادگان نے جو کچھ ان کے بارے میں، جو کچھ ان کی بیوہ اماں جان نصرت جہاں بیگم جو تھیں، وہ جو بتاتی ہیں کہ مرزا صاحب کے مطلب اقوال کیا تھے، فعال کیا تھے، تو مرزا صاحب کس طرح کے تھے، تو وہ چیزیں انہی کی قلم سے، ان کی زبانی، جو سیرت المہدی ایک کتاب کمپائل ہوئی، اس سے ہم لوگ مطلب آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جب کسی روایت کو یا کسی بات کو جو ان کی طرف منسوب کی گئی یا ان کے بارے میں کہی گئی ان کے بیٹے نے یا ان کے کسی حواری نے، تو اس سے ایک عام قاری جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے، اس کو ہم بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی قسم کی جانبداری سے کام لیتے ہوئے، نو، کمپلیٹلی غیر جانبدار طریقے سے ہم اس پہ جو ہم سمجھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہ کرو، ہو سکتا ہے آپ کو وہ اینگل ایک بالکل نئی چیز نظر آئے اور آپ کے ذہنوں میں ہو کہ ہماری جماعت نے تو ہمیں یہ بتایا ہے. سو آپ کے لیے یہ ایک علمی اور آگاہی کی بات ہوگی. اس میں قطعی طور پہ مرزا صاحب کے
کردار پر، مرزا صاحب کی شخصیت پر ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کے کسی جذبات کو ٹھیس پہنچے، بالکل ایسی بات نہیں۔ آپ اگر اتفاق نہ کرتے ہوں کہ جس اینگل سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں، دیکھیں جی آپ نے یہ سمجھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں، احمدیہ جماعت کے جو دکاندار ہیں، جو اپنی روزی روٹی، اپنا نام جماعت کے اندر اپنا مقام بنانے کے لیے ان کا کام ہے، وہ آ کے تبلیغ وغیرہ کرنے کی کوشش کریں، ہمارا وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں، اس پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تو ان سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں کہ محترم آپ یہ کوشش نہ کیجیے گا۔ بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کو موقع دے سکیں، لیکن جو تہذیب سے، شائستگی سے، علمی لحاظ سے بات کرنا چاہے، دے آر موسٹ ویلکم۔ ہماری جو بات ہے وہ ایک عام احمدی کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سن کے، جماعت کے اکابرین سے سن کے ایک تاثر قائم کیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ امام مہدی تھے، مرزا صاحب جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، مرزا صاحب جو تھے وہ نبی تھے، اور مرزا صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اتنی عرفہ والا ہے، جو جماعت کے تنخواہ دار لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بالکل وہ چیز رکھیں گے جس کو آپ اپنے عقل، فہم، شعور، جو آپ سمجھتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کے لیے یہ سارا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے۔ سو یہ جو پہلا پروگرام ہے، یہ انٹروڈکٹری، اس کی میں مثالیں ایک دو دے دیتا ہوں آپ کو، بالکل انہیں سے اس سے شروع کرنے سے پہلے میں ذرا اپنے دوست جناب اکرم صاحب سے، اکرم صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی شیخ صاحب موجود ہیں۔ اکرم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا دیکھیں اگر اکرم صاحب ہیں تو۔ ہلو جی جی فاروق بھائی، میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، اصل میں دو جگہ سے آپ موجود ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی آئی ڈی سے آواز اب آ رہی ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے کہا ہے تو وہ آئی ہے آواز، تو اکرم میاں آپ کو مل گیا ہے مطلوبہ وہ پیج؟ ہاں جی، فی الحال جو ہے نا وہ اپنا چل گیا ہے۔ اچھا، تو وہ کہاں سے لیا آپ نے، وہ مجھے ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آج ہی میں نے جو ہے نا وہ انہی کے ایک گروپ سے لیا تھا، لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن رہتی ہے۔ اوکے، وہ میں ابھی 2-3 منٹ میں جو ہے نا وہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں اس کا۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب، اب جو بات مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہی ہے کہ مرزا صاحب نے جو اپنے قلم سے لکھا، مرزا صاحب کے جو بیٹوں نے کہا، مرزا صاحب کی زوجہ محترمہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے جو کچھ کہا، آپ حیران ہوگے کہ جو اس وقت جماعت چلا رہے ہیں یا مرزا صاحب کی وفات کے بعد جن لوگوں نے اس کو چلایا ہے، اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی، تو انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، وہ انہی کے مطلب سارا کچھ اس چیزوں کو مطلب یہ سلسلہ کر کے وہ آپ کے سامنے انہی کی چیزوں سے، انہی کی کتابوں سے مطلب میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ چیز۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے مطلب اپنے بارے میں صرف اپنی کتاب کے اندر، مزے کی بات، اپنی کتاب کے اندر یہ چیز کہی ہوئی ہے کہ میں سن 1939-40 میں میری پیدائش ہے۔ یہ مرزا صاحب اپنی کتاب البریہ میں جو روحانی خزائن کا جلد 13 ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میری پیدائش جو ہے
1839 یا 1840. اب یہ چیز جو ہے مرزا صاحب نے اپنے قلم سے لکھی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے کہا جی نہیں، مرزا صاحب جو ہیں وہ 1839-40 میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ 1835 میں پیدا ہوئے. اب آپ اندازہ کریں کہ لازمی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود اپنے بارے میں ایک بات کر رہا ہے، اب بالکل صحیح ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کیسے بتا سکتا ہے کہ جی میں فلاں دن پیدا ہوا، جو کچھ اس سے بتایا جائے گا وہ تو وہی کہے گا. مطلب جب وہ بڑا ہوگا، جس میں اس کی سمجھ بوجھ کام کرے گی، تو جو اس کے والدین عزیز و اقارب بتائیں گے تو وہی وہ بتائے گا نا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب کی بات کو صحیح بتانے والے ان کے وہ بچے ہیں جو مرزا صاحب نے پیدا کیے، جن کا وجود بھی نہیں ہے جب مرزا صاحب پیدا ہوئے. مطلب مرزا صاحب پیدا ہو رہے ہیں، ابھی انہوں نے بڑے ہونا ہے، شادی ہونی ہے، پھر ان کے بچے ہونے ہیں، اور وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا باپ کب پیدا ہوا تھا. چلیں ٹھیک ہے، مطلب مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نہیں سمجھ آ سکی، اتنی عقل نہیں تھی، یا وہ ایسی بات نہیں کر رہے تھے، تو بچوں نے مطلب باقاعدہ تحقیق کر کے یہ وہ سلسلہ کر کے یہ سلسلہ کیا ہوگا. اب مرزا صاحب نے اگر کہیں ایک جگہ پہ بات کی ہو تو تب بھی ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے متعدد جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر اپنی عمر کے بارے میں کھل کے لکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ مرزا صاحب اس طرح سے بھی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا. مطلب وہ ہر وہ چیز بتا رہے ہیں کہ اپنی پیدائش کے سلسلے میں، مطلب کہ ان کی عمر کتنی ہے، اس کی نشانیاں. جیسے پرانے زمانے میں اس وقت ہوتا جی وہ فلاں دن جی میری شادی ہوئی تھی، جب اس دن طوفان بڑا آیا تھا، بارش آئی تھی، فلاں کا کوئی کوٹھا گر گیا تھا، فلاں کی بھینس مر گئی. مطلب وہ نشانیاں ان لوگوں نے رکھی ہوتی تھی کہ اس طرح کے مہینہ تھا، یہ موسم تھا، فلاں چیز تھی، فلاں تہوار تھا. تو مرزا صاحب جو ہیں متعدد جگہوں پہ اپنی اس چیز کے بارے میں لکھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سیرت المہدی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ذکر سیرت المہدی کے اندر ان کے بیٹے کی زبانی آئے گا کہ اس شخص نے کتنی بڑی کوشش کی ہے، کتنا سر کھپایا ہے اس چیز کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے باپ کو سن 1835 میں پیدا کر دیا. اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چلیں بندہ بھول جاتا ہے یا اندازے لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس بات کو کیوں اتنا کھینچ رہے ہیں، یا کیوں یہ اتنی بڑی بات کیوں بنی؟ دوستو بات اس لیے بنی کہ مرزا صاحب نے، جو کہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ یا تو واقعی اللہ بات کرتا ہے، وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، تو یا مرزا صاحب غلط کہتے ہیں. اب میں اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، اب میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کہ کیا. لیکن جب میں ان حقائق کو دیکھوں گا، ان تحریرات کو دیکھوں گا، جسے کہتے ہیں نا واقعاتی شہادتیں، ایویڈینشل سرکمسٹانسز، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ there is something wrong. وہ کیسے؟ مرزا صاحب جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جو کتبہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ جو آج لگا ہوا ہے
یہ دوبارہ لگایا گیا. جو پہلا ان کا کتبہ تھا اس پہ جو تحریر تھی، اس کا جو مضمون تھا، اس سے یہ مختلف ہے. اچھا، اب مڑے کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے. پھر ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مرزا صاحب کی وفات کے ضمن میں بھی بہت سی روایات ہیں، اور اسی سیرت المہدی کے اندر بھی روایات ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ان کے گدی نشین جو ان کے ماننے والے ہیں، جن کے ہاتھ میں اس جماعت کی باغ ڈور ہے، وہ جو کام اپنی وفاداری نمک حلالی کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح جو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ انتہائی مبالغہ آرائی اور بعض اوقات وہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں یا وہ چیزیں ملا دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا بالکل irrelevant ہے، جن کو اگر میں جھوٹ کے زمرے میں بھی لے آؤں تو یہ غلط نہ ہوگا. جیسے کہ جو ان کی نظر میں مخالفین، ان کی نظر میں معاندین، کہ جی وہ باتیں کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جب وفات ہوئی تو ان کے منہ سے بھی غلاظت آ رہی تھی، ان کے فلاں یہ غلاظت میں گر گئے. یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنا اینگر، وہ اپنی ناپسند بتانے کے لیے اس حد تک تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات یہ ہے کہ ہم کسی کو یہ معلومات دے رہے ہیں، اور تقاضا دیانتداری کا یہ ہے کہ ہم وہی بات کریں جو حقیقت ہے، جو سچ ہے. اسی طرح یہ جماعت ان کے ماننے والے بھی، ان کو صرف یہ آتا ہے کہ ہم حق کے نمک حلالی جو ہے وہ ادا کر دیں، سچائی کا خون ہوتا ہے ہو جائے، حق کا قتل ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہماری روزی، ہماری وابستگی ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ثابت ہو جانی چاہیے. مرزا صاحب کی تحریریں لے لیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں 1839-40 میں، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ 41 بھی ہے، وہ وقت آئے گا میں بتا دوں گا، وہ بھی بنتی ہے. لیکن انہوں نے 35، آپ جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ان کی مرزا صاحب کی بایوگرافی اٹھائیں دیکھیں، انہوں نے جہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اپنے لٹریچر میں، انہوں نے لکھا جی مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش 1835، تاریخ وفات 1908. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے، جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ وحی اور الہام کی بات کیا کرتے تھے، اس میں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری عمر اتنی کر دوں گا، 80 سال سے 2-4 کم یا زائد. اب یہ اسے کھینچ تان کے وہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو کہ ان کے اس الہام میں، اس وحی میں پورا اتر آئے. کیونکہ اگر نہیں اترتی تو مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میری ایک بات بھی جھوٹی، میری ایک پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ جماعت کے عام احمدی لوگوں کو نہیں پتا. لیکن یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں کہ جو چیزیں حقیقت پر مبنی نہیں ہے، چاہے میرے مسلمان دوست مجھ سے ناراض ہوں، یہ پسند نہ کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. لیکن جو حقیقت ہے میں وہ سامنے رکھوں گا کہ مرزا صاحب کی اگر وفات پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو صحیح حالات ہے میں وہ سامنے رکھ دوں گا. کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا. بہت سے لوگوں نے بڑا کچھ لکھا، وہ خانے میں مرے، وہ فلاں ان کے منہ سے، نو، دیر از نو سچ تھنگ. یہ نہیں کہ میں وہاں موجود تھا، سوال یہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ایسی چیز ہے ہی نہیں کہیں پہ. سو دیانت کا اور سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جو ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف جائے. یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ آپ نے سچی بات کہنی ہے چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف جاتی ہے. سو یہ چیز آ گئی.
اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے یہ پھر انہوں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر، اب مرزا صاحب کا ایک اور بھی دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب نے ایک چیلنج کیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ بھائی آئیے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے، اور مجھے خدا نے فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ سکھائی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی کا علم دیا ہے۔ یقین کریں مرزا صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے عربی لکھی ہے، مرزا عربی بولتے نہیں تھے، بہرحال یہ میں آپ سے عرض کر دوں تو، لیکن یہ جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے نام سے لکھی ہوئی ہیں، اسے انکار نہیں ہو سکتا، وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ انہوں نے کہاں سے کاپی کی ہیں، کہاں سے کاپی پیسٹ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن جو چیز ان کے نام سے ملتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ جو ہے ان کی ایک کتاب ہے اعجاز المسیح۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی عربی دان نہیں ہوں، عربی کے حروف تہجی کے اندر بعض حروف نہیں ہیں، مثال کے طور پہ عربی کے اندر پے نہیں ہے، جیسے ہم پاکستان کہتے ہیں وہ باکستان عربی والے بولتے ہیں، بعض جگہ پہ جیم کو گاف کی زبان سے وہ پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن گاف لفظ، گاف حرف ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ جمال عبد الناصر یوم الجمعہ، وہ یوم الگمہ، بعض میں نے کہا ہے، جیسے لبنان کے اندر ہے، مصر کے اندر ہے، لیبیا میں رہا ہوں وہاں پہ ہے جمال گمال، لیکن بولنے میں آتا ہے، لکھنے میں جیم ہی لکھا جائے گا، اب گاف نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب کی جو پنجابی عربی ہے بڑی خوبصورت ہے، وہ ان کی اعجاز المسیح کے اندر وہ سارا کچھ عربی میں لکھتے آ رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں نا گرداسپور پہ تو وہ گاو لکھتے ہیں اس میں، گرداس، جو کہ عربی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حرف جو ہے با، بے جو ہے وہ پے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جب ہم پے کہتے ہیں تو وہ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں با، پاکستان کی جائے پاکستان، سو اس طرح۔ تو یہ بھی جو چیزیں ہیں مرزا صاحب کی بعض، وہ میں اکرم صاحب کو کہوں گا کہ اگر اس کا تھوڑا سا وہ دکھا دیں، ان کے پاس وہ پیج ہے اعجاز المسیح کا، جو جماعت نے پھر ان کی اس خفت کو مٹانے کے لیے اس کا اردو ترجمہ کر کے، اب یہ جو تبدیلیاں ان کے اندر آ رہی ہیں، میں یہاں پہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ دیکھیں بات سنیں، اگر آپ نے اس احمدیہ جماعت کو کسی لحاظ سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچائی پہ اور حق پہ نہیں ہے، تو آپ کو اکیڈمک کام کرنے پڑیں گے۔ یہ جو نعرے بازی، یہ جو اس طرح کے کام ہیں، یہاں پہ مطلب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور ضمناً یہ ذکر آ رہا ہے، مجھے کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک صحیح چیز ہے اور آپ اسے غلط بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات کلیئر کٹ واضح طور پہ آ گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، جو انہیں مسیح موعود، ابن عیسیٰ، نبی، امام مہدی مانتے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اور ان کے لیے اپنے آپ کو کسی طور پہ مسلمان بن کر سامنے آنا، ایسی حرکات کرنی جو مسلمانوں کی ہیں، اس طرح کی
اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا جس سے اگلے کو یہ چیز ملے کہ یہ مسلمان ہے، یہ آئین کے اور قانون کے خلاف ہے۔ اب اس کے اوپر ریسنٹلی پاکستان کے اندر پہلے بھی چلا آ رہا ہے، لیکن ریسنٹلی ایک دو واقعات کہ میرے بچپن کا دوست ہے، ہم لوگوں نے اپنا بچپن اکٹھے گزارا ہوا ہے، سید احمد علی شاہ، یہ ایک مربی کا بیٹا ہے اور غالباً آج کل کراچی میں وکالت کرتے ہیں، میرا ہم عمر ہی ہوگا تقریباً۔ ان کے نام پہ کہ ان کا نام شاہ لکھتے ہیں تو یہ چونکہ مسلمانوں کا ہے تو یہ سید جو نہیں لکھ سکتے تو اس پہ کیس وہ ان کا وہ مقدمہ چلا گیا ان کے خلاف۔ یہ تو اب یہاں پہ تھوڑی سی بات آتی ہے کہ دیکھیں، اگر آج ایک مسلمان احمدی ہو جاتا ہے اور وہ سید ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ اس کا سید پن کیسے واپس، اس کی جو وہ کاسٹ ہے، جو بھی اس کا یہ سلسلہ ہے، اس کا قبیلہ ہے، آپ اس کو کیسے واپس لیں؟ دوسری چیز، ریسنٹلی کہ پاکستان کے اندر یہ عید قربان، عید الاضحیٰ جو ہوئی ہے، اس پر کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو انتظامیہ تھی اس نے پورا صحیح کیا کہ احمدیوں کو باقاعدہ طور پہ اس چیز سے آگاہ کیا کہ دیکھیں چونکہ آپ ایک غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کام کرتے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے، احتراز کیجئے، نہ کریں، ورنہ ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ وہ احمدی حضرات جنہوں نے کی اور وہ قانون کی گرفت میں آئے وہ ایسا کام نہ کرتے۔ جب آپ کے گدی نشین جو ہیں یا اس جماعت کو جو چلا رہے ہیں مرزا مسرور صاحب، ان کا کام تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ پاکستان کا آئین بے شک آپ کو غیر مسلم قرار دیتا ہے اور ہم اس آئین کی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن جب تک آپ اس ملک میں ہیں، اس ملک کے شہری ہیں جس کا یہ آئین ہے، آپ کو آئین کا احترام کرنا ہوگا۔ آئین کا احترام کرنے سے یہ مقصد قطعی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا کہ جی آپ اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، آپ دل میں اپنے احمدی رہیں، لیکن وہ احترام لازم ہے اسی طرح جس طرح آپ دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہوئے ان کے آئین کا، ان کے قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چاہے احمدی ہو یا کوئی بھی اور ہو، تو وہاں بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے اگر متعلقہ اداروں کو، اتھارٹیز کو اس سے مطلع کر دیا جائے، انہیں بتا دیا جائے، تو یہ ایک اچھے سوسائٹی کی اور ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز کیجیے۔ یہ جو آپ کو صفحات دکھا رہے ہیں اکرم صاحب، میں اکرم صاحب کو کہوں گا کہ اکرم آپ آ کے اس چیز کو ذرا آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اعجاز المسیح ہے اس کا ٹائٹل پیج جو ہے پورا عربی میں ہے، اب اس کو اردو میں، اس میں بعض چیزیں ہیں جو مطلب انہوں نے مرزا صاحب نے مطلب وہ کہا ہے کہ وہ یہ کام 70 دن میں مکمل کیا، مطلب جس میں رمضان بھی آیا، شہر رمضان، اس کو دوسرا جیسے یہ کتاب ماہ رمضان 1318 ہجری بمطابق 20 فروری 1901 کے آغاز میں 70 دنوں میں تیار ہو کر، مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شروع ہو کے کہ مطلب آغاز سے یہ 70 دنوں کے ان 70 days مطلب انہوں نے، اب اس سے کوئی مطلب اگر لینا چاہے تو یہ بھی لے سکتا ہے جو عربی میں بنتا بھی ہے کہ رمضان جو ہے وہ 70 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ سوری شیخ صاحب عربی میں، عربی سے جب اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، میں نے ابھی گوگل ٹرانسلیٹ کر کے نا
تو وہ دے دیے فاروق بھائی کو. فاروق بھائی یہ ذرا دکھائیں. اس میں انہوں نے وہ بھی ترجمہ یہی کر رہا ہے کہ رمضان کے ماہ سیام کے 70 دنوں میں, جو کہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلط ہے. صرف ناب جس کی بات مرزا صاحب بہت کرتے تھے, اس لحاظ سے بہت غلط ہے. آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ نیچے جب قادیان ضلع گرداسپور لکھا ہوا ہے نا, تو مرزا صاحب پنجابی عربی لکھ رہے ہیں. آپ تو تھوڑا سا اس کو شیخ صاحب اس بات پہ ہماری ویڈیو آج سے 12 سال پہلے کی موجود ہے اپنے نئے چینل پہ, جو ہم نے جو ان کے جماعت کے مفتی صاحب ہیں, مفتی مبشر کالون صاحب, ان کے جواب میں بنائی تھی. اور اس میں یہ بات ہم نے اس وقت اٹھائی تھی, اور ابھی تک یہ ہمارا قرض ان پہ باقی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو شاید یاد نہیں, دوسرا یہ کہ اگر آپ مجھے کچھ ٹائم دیتی ہے نا, تو میں یہ آپ نے جو الفاظ ابھی استعمال کیے نا کہ واقعاتی شہادت, اس کی روشنی میں کچھ بات کرتا ہوں. آپ پہلے اپنی بات پوری کر لیں. نہیں, آپ کریں آپ بات, دیٹس اوکے, آپ بات جاری. ہاں جی, یہ دیکھیں, میں تو اس کو آپ کی بات سے میں یہی سمجھا ہوں, جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ جو سیرت المہدی ہے نا, ہم اس کو واقعاتی شہادت کی جو ہے نا روشنی میں پرکھیں گے. جی ٹھیک ہے, یہی اب آپ کے ذہن میں یہی یا کچھ اور ہے؟ جی 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ سیرت المہدی میں مرزا صاحب کی سیرت المہدی پہلے تو دیکھیں کہ کس طرز پہ لکھی گئی. یہ بالکل اسی طرز پہ لکھی گئی معاذاللہ جس طرح محدثین نے حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ مجھ سے فلاں نے روایت کیا, مجھ سے فلاں نے روایت کیا, اور مجھ سے فلاں نے, یہ اسی طرز پہ. تو جماعت احمدیہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کہ مسلمانوں میں احادیث کی کتابوں کی ہے. جس طرح ان میں روایات ہیں اسی طرح ان میں روایات ہیں. اچھا, اس میں لیکن اب جب ہم اس کو پرکھیں گے کہ یہاں پہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے جو ہے, انہوں نے 1835 لکھا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے سامعین کو یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہی ہے, مرزا صاحب کا ایک قول ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بات قسم کھا کے کہی جائے نا, اس کی تعویل نہیں ہو سکتی, ورنہ پھر قسم کھانے کا فائدہ ہی نہیں رہ جاتا. ایسی ہے کہ قسم کھانے کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. حمامت البشرا میں یہ چیز انہوں نے واضح کی ہوئی ہے. جی جی. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سن 1900 کے ارد گرد جو ہے نا, ایک ان کی چچا زاد بھائیوں امام دین اور نظام دین وغیرہ سے وہ اپنا مسئلہ بنا تھا, اور ایک وہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا جس کو مشہور کہتے ہیں, مشہور مقدمہ دیوار. اب مقدمہ دیوار کے اندر مرزا صاحب نے حلفیہ شہادت دی ہے, وہ غالباً جون یا جولائی 1901 کی بات ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حلفیہ کہتا ہوں, بیان حلفیہ ان کا یہ ہے کہ میری عمر اس وقت 60 سال کے قریب ہے. نہ انہوں نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے, نہ انہوں نے کہا کہ 60 سال سے اوپر ہے. اب انہوں نے کہا کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ 60 سال سے کم. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 1857 کی جنگ آزادی, جس کو وہ غدر کہتے ہیں, ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں, مرزا صاحب کہتے تھے کہ اس وقت میں ابھی نوجوان تھا اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا, یعنی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا, داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جن کے نہیں آتی وہ جینیٹیکلی مسئلہ کوئی ہوتا ہے, تو اگر 1835 کے لحاظ سے بنائے تو اس وقت مرزا صاحب کی عمر 22 سال تھی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 22 سال تک کبھی ریش و برودت کا آغاز بھی نہ ہوا ہو؟ تو انشاءاللہ یہ واقعاتی شہادت کی ہم نے جو واقعاتی شہادت ہے نا, ہم نے ان کی صرف 2 مثالیں پیش کی ہیں. کچھ آپ نے پیش کی ہیں, 2 میں نے پیش کی ہیں, اسی طرح مزید بھی پیش کریں گے, اور اسی طرح سیرت المہدی کو ہم پرکھیں گے. جی ہاں بالکل. ہم کوئی مواد باہر سے نہیں لیں گے, مواد سارا ان کا اپنا ہوگا. ہم صرف یہ بتائیں گے کہ نہیں, یہ بات وہاں پہ ایسے تھی, انہوں نے بعد میں ایسے کیا ہے. صحیح. جی جی شیخ صاحب, اب آپ کی بات. اوکے, تھینک یو سو مچ. سو دوستو, سلسلہ یہ ہے کہ سیرت المہدی کے اندر جو کچھ ان کے صاحبزادگان نے, ان کی بیوہ نے جو باتیں کی, اور ان کے اصحاب نے جو کہ بہرحال ان کی
ایک مجموعہ اصحاب احمد کے نام پہ بھی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے صحابی کہلاتے تھے، کہ جو اس وقت مرزا صاحب کی زندگی میں جن لوگوں نے مرزا صاحب کو مانا، دیکھا، کیا، ان کی باقاعدہ پھر ان کے اندر انہوں نے ایک 313 خاص کیے ہوئے تھے، جس میں مجھے مطلب میں لفظ استعمال کروں گا تو میرے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ کچھ کہیں گے. میری دادی اور میری دادی کے بھائی، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری دادی کے والد بھی یہ 313 صحابیوں میں آتے ہیں. اب یہ خوش قسمتی ہے ان کے لیے، بدقسمتی ہے میرے لیے، میں کچھ نہیں کہتا اس پہ، لیکن مطلب وہ لوگ بھی انہوں نے ایک 313. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے پیرلل ایک چیز قائم کرنے کی ہے، کیونکہ جس طرح مدینہ میں جنت البقیع ہے مسجد نبوی کے ساتھ، ٹھیک، اسی طرح انہوں نے قادیان میں بہشتی مقبرہ کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جگہ، اور اس کے ساتھ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، کہ ہر دنیا کے ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ کینیڈا میں بن گیا، لندن انگلینڈ میں بن گیا، اور دوسری جگہوں پہ یہ چیزیں کہ جی یہاں پہ جنہوں نے وصیت کی ہے یہ بہشتی مقبرہ میں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو برابر کرنے، کسی قسم کی تفریق کو مٹانے کے لیے آیا تھا. لیکن میں حیران ہوں اس احمدیہ جماعت پہ کہ اس نے زندوں کو تو چھوڑ مردوں کے اندر بھی انہوں نے تفریق پیدا کر دی کہ جی یہ، اور پھر ان کے اندر آپ یہاں پہ ایک اور چیز آئے گی کہ جو بہشتی مقبرہ ہے اس کے اندر بھی تخصیص انہوں نے کر دی اپنے، کہ اس پہ بھی ایک قطعہ خاص ہے اور ایک قطعہ عام ہے، اور قبرستان خاص ہے اور قبرستان عام ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو یہ چیزیں مطلب اس طرح کی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اب ان میں سے جو بھی بات میں کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات اگر کوئی ایم ڈی سے چیلنج کرنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ہی از مور دین ویلکم اینڈ ہی شوڈ کم ود دا پروف کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے. میں پہلی بات کہتا ہوں کہ چاہے وہ میرے خلاف جائے، میں سچی بات میں اپنے خلاف بھی کر دوں گا. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ مبالغہ رائی اور اس طرف اپنی ناپسندیدگی میں بڑھ جاتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، جن کا حقائق سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے نام پہ، کیونکہ احمدی کی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ہر احمدی جو ہے اس نے احمدیت کو اسلام سمجھ کر قبول کیا ہوا ہے، اور جو ان کے آباء و اجداد تھے یقین کر لیں ان میں سے کسی نے مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑھا، کیونکہ اس دور میں آج سے 150 سال پہلے عام بندہ یہی سمجھتا تھا کہ جی حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے. تو ایک بندے نے آ کے اعلان کر دیا، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیتے، لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے، ان کے بالکل کتاب سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا، دیہاتوں کے لوگ تھے. کہ ہندوستان میں جونپور کے علاقے کے اندر سید محمد جونپوری جو ہیں وہ ان سے مرزا صاحب سے کوئی 300-400 سال پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے تھے، اور جو الفاظ، جو القاب انہوں نے استعمال مرزا صاحب سے کہیں صدیوں پہلے استعمال کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بین ہی جماعت جو ہے اپنے مرزا صاحب کے لیے لے کے آتی ہے. مسیح موعود ہوا، امام الزمان ہوا، یہ سارے وہاں سے انہوں نے چیزیں لی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ
وہ ہے نہیں تھا کوئی سلسلہ. وہ بیچارے سادگی میں، اپنی کم علمی میں، جہالت نہیں میں کہنا چاہتا، سادگی اور کم علمی کے اندر انہوں نے ان کو مان لیا کہ جی امام مہدی ہیں. اور وہی آگے. اب مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ 50 سال تک کیا کرتے رہے، آپ نے پڑھ کے کیوں نہیں دیکھا، یا آپ اتنے بیوقوف تھے. ایک چیز ہے ہم کیری کرتے آ رہے ہیں، آج کا 90% مسلمان جو ہے نا، اور یہ احمدی جو ہے 95% احمدی جو ہے، یہ ہیئر اینڈ سے احمدی ہے. مسلمان جو ہے وراثتاً مسلمان ہے، کوئی تحقیق کر کے نہیں ہو رہا. کوئی احمدی کسی نے مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا تک نہیں ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج مسرور میاں جو اسلام کی شناخت کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے خطبے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان کے صحابہ پہ یہ خطبے دے رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کن کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی مسیح موعود یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں خلیفہ ثانی نے یہ کہا، یہ سیرت المہدی کے مصنف مرزا بشیر احمد نے یہ کہا. اب بندہ پوچھے مرزا صاحب نے کہاں سے لیا جی، خلیفہ ثانی نے کہاں سے یہ حوالہ لیا، اس حوالے کا کیوں نہیں ذکر کرتے. یہ ایک نئی تاریخ مرتب کر رہے ہیں، اسلام کی ایک نئی شناخت، اس کو نیا نام، نئی شناخت دے رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ احمدیت از دا ٹرو اسلام، کہ اصل اسلام احمدیت. آپ کو اس سازش سے، ان چیزوں سے آگاہ ہونا پڑے گا. اب یہ جتنے بھی یہ کام خاص طور پہ ہمارے اس چینل پہ زیتون پہ ہوتے ہیں، یہ اکیڈمک اینڈ اویئرنیس کے ہیں. ہمارا تعلق کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی بحث مباحثے والی بات نہیں ہے. ہم چیز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم جو سمجھے ہیں وہ بتا رہے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں فابہا، نہیں کرتے آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ہمیں کہیں جی آپ نہیں، ہم نہیں آپ کی بات مان رہے، آپ سے ہم اتفاق نہیں کریں. بالکل ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے. سو یہ سلسلہ جو ہے کہ احمدیت کیا ہے، مرزا صاحب کیا ہے، جو اس وقت پروگرام کے تحت چل رہی ہے بات، کہ مرزا صاحب کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں جو کچھ ان کے صاحبزادگان نے، ان کی بیگم صاحبہ نے باتیں کی، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا چونکہ پروگرام انٹروڈکٹری اور یہی سلسلہ کے تعارفی پروگرام، اس حوالے سے جس کسی کو بھی یہ سیرت المہدی جس کے پاس نہیں ہے، جو میں اگلے پہلے پروگرام میں ان کی روایت ایک دو مطلب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اپنے پاس خود دیکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ ڈسکرپشن کے اندر اور کامنٹس میں بھی غالباً انہوں نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور سامنے رکھیے گا تاکہ آپ ہمارے ساتھ یہ چیز چلتی رہے. تو یہ سلسلہ ہے. اگر کسی نے اس پہ کوئی کامنٹ کرنا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے احمدی ہے، لیکن صرف اسی چیز کے اوپر ٹو دی پوائنٹ، کوئی تبلیغ اور کوئی گالی گلوچ نہیں. اگر آپ کریں، کوئی لمبی بات نہیں لے کے جائیں، یو آر موسٹ ویلکم. ادروائز انشاءاللہ آپ سے ہمارے اگلے سیٹ وہ فاروق صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا سکیجول ہے، کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے اور کیسے چیزیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جی فاروق. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہفتے کو ہی ہوگا شیخ صاحب، یہی ٹائم، اور ویکلیز کو ہم کیا کریں گے. ہاں ویسے لوگوں کا فیڈ بیک لے لیں، اگر کوئی اس کے بارے میں دینا چاہیں، ٹائم کے بارے میں. یا بالکل کامنٹس نیچے ہیں، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، لائیو چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں یوٹیوب پر بلاگ کیوں کر دیتے ہیں آپ ایڈمن بنت نسیم اختر، میں تو یہ نام بھی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اب کسی نے ماڈریٹرز نے آپ کو کیا اور کچھ رولز ہیں بتائے ہوتے ہیں، اگر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو لوگ کر دیتے ہیں بلاگ. اب پھر مزے کریں، کیا کر سکتے ہیں. ہاں اچھا، کیا کیا تھا آپ نے ایسا بتائیں. اچھا جی، سیٹرڈے کو ہوگا، یہ اسی ٹائم پہ ہوا کرے گا انشاءاللہ. یہ جو سیریز ہے اس کا یہ والا ایپیسوڈ یہی کنٹینیوٹی رہے گی. اگر کوئی اور بیچ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کو رینڈم کسی دن پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. جو پرماننٹ ہے وہ یہی اسکیجول ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا نیوز کا جو سلسلہ ہے، کوئی کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ کبھی کوئی خبریں آتی ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں،
تو اس کا ہم فائنل کر رہے ہیں, کمیونٹی پوسٹ لگاتے ہیں 1-2 دنوں میں سے, آپ اس میں سے سلیکٹ کر دیں. یار میں سوچ رہا تھا ٹیوزڈے اور وینسڈے میں سے کوئی ایک دن کر لیں تو اس کو رکھ لیا کریں, ادروائز یا پھر جیسے کبھی کوئی خبر آئے تو اس پہ رکھ لیں. وہ آپ بتا دیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, انفارمیشن آئلینڈ کہہ رہے ہیں بھائی کال پہ لے لو. شیخ صاحب کیا کہتے ہیں, کوئی ہے 15 منٹ آپ کے پاس ٹائم اگر کالر؟ جی جی ایک منٹ فاروق صاحب, ایک منٹ. جی شیخ صاحب نے چونکہ یہ فرمایا نا کہ یہ بھی تعارفی پروگرام ہے, تو میں تھوڑی سی ذرا شیخ صاحب کی بات کی نا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اوکے جی کریں. پہلے تو یہ کہ اپنا یہ جو 2008 ہے, اس سے پہلے سیرت المہدی کے 3 ایڈیشن تھے, اور سوری 3 ایڈیشن 3 حصے تھے, پہلا حصہ, دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ. پھر انہوں نے کیا کیا, اس کا کہتے تھے کہ چوتھا اور 5واں حصہ بھی تھا جو کسی وجہ سے شائع نہیں ہوا. اب وہ چوتھا اور 5واں حصہ انہوں نے شائع کیا 2008 میں. تو اب جو پہلے 3 حصے تھے نا, اس کو ایک حصے میں کر کے تو اس کو حصہ اول کر دیا ہے, اور جو 2008 میں چوتھا اور 5واں حصہ شائع کیا ہے وہ اس کو جلد دوم کر دیا اس کا, یعنی وہ جلد اول ہے اور وہ جلد دوم ہے, اور دونوں میں ہی رد و بدل کیا ہے, دونوں میں ہی رد و بدل کیا ہے. یعنی جو پہلے چھپ چکا تھا اس کا جو نیا ایڈیشن آیا ہے وہ چھپا ہے, اس میں بھی ہے, اور جو نیا چھاپا ہے اس میں بھی ہے. میں صرف اگر آپ کے پاس, شیخ صاحب کے پاس اگر ٹائم ہے تو میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں, تو اس کے بعد آپ اپنی بات کر لیں. جی اکرم صاحب ضرور دیں. یہاں پہ یہ بھی خیال رہے کہ آپ سیرت المہدی کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو لوگوں کی لکھی لکھائی ہیں. انہوں نے مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر بھی وہ جو سلسلہ بھی آپ نے دکھایا بھی ہے اس کا اعجاز المسیح والا, کہ اس کا بھی یہ بعد میں کہیں گے جی یہ تو ہم نے بدلا نہیں ہے, ہم نے تو بتایا ہے یا ہم نے ترجمہ کیا ہے. یہ تو اردو میں جی شیخ صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ احادیث کے ساتھ کیا کیا ہے. چلیں آپ کہاں پہ ختم کر لیں تاکہ کال لے کے پھر مجھے اجازت مل جائے. جی اس میں ایک یہ تھا کہ میں ابھی صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو پرانا ایڈیشن ہے. تھینک یو. اس میں سیرت المہدی ہے, حصہ 2 میں پرانے ایڈیشن کا, اس کی روایت نمبر 407 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 78 ہے, 78. روایت یہ ہے کہ مولوی میں ذرا کھول لوں. حصہ 2 میں جی صفحہ کتنا ہے؟ صفحہ نمبر 407. اچھا اکرم صاحب آپ بات کنٹینیو کریں, جسٹ میں یہ بتا دوں کہ نیچے کال کا لنک دے دیا یار, جو کوئی مانگ رہے تھے جلدی سے آ جائیں, پھر اس کو نہ اینڈ کرنا ہے, اب زیادہ لمبا نہ کھینچے اس کو. کال لنک نیچے موجود ہے, یہ اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں, اس پہ کلک کر کے پہنچے اسٹوڈیو. جی اکرم صاحب. جی بھائی کریں, آپ بات جاری رکھیں. جی تو اس اپنا روایت یہاں سے جو روایت نمبر 407 ہے, صفحہ نمبر 78 جلد 2 کا, کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے. اب یہ تھی پرانے ایڈیشن کی بات. جو نیا ایڈیشن کمپیوٹرائز جو ہے نا وہ شائع ہوا ہے, سوری یہ نیا ایڈیشن میں, جو پرانا ایڈیشن تھا اس میں یہ تھا کہ مولوی شیر علی شاہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں, اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے. یہ پوری عبارت ہی نئے ایڈیشن میں سے نکال دی. اس میں میرے پاس ہے پرانا ایڈیشن, میرے پاس ہے. ہاں جی یہ پرانا ایڈیشن ہے نا, اس کی یہ عبارت ہے کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں, اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے. اب نئے ایڈیشن میں یہ روایت صرف اتنی آئی ہے کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے, اور روایت ختم. اب بالکل ٹھیک, تھینک یو. یہ شیخ صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں ترجمے کا کہاں پہ جو ہے نا وہ آ گیا اس میں. اوکے تھینک یو, یہ بڑی اچھی بات, اور تھینکس فار دیٹ ون کہ آپ اس کو لے آئے. اکرم بات یہ ہے کہ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ مرزا صاحب کی
بعض نہیں بلکہ کافی زیادہ ہیں کہ مرزا صاحب نے سخت الفاظ ان کے بقول اور جو کہ اس زبان کے اندر وہ گالی ہے، جس طرح کے مغلظات ہیں مرزا صاحب نے استعمال کیے ہوئے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مرزا صاحب کے ان چیزوں کو مطلب تعویل کرنے کے یا ہٹا دینے کے۔ مرزا صاحب کو غلط تو کہہ نہیں سکتے، یا مرزا صاحب کو جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ الفاظ تو نہیں استعمال یہ کر سکتے۔ تو اس کا جو انہوں نے درمیانی راستہ نکالا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اس چیز کو دیکھیں، ان کی ساری جو نیا لٹریچر تیار کر رہے ہیں اور پرانا موجود ہے ابھی، اس سے پہلے کہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ اس کا کمپیریزن تقابلی جائزہ لے کے اس کو کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں احمدیوں کی نئی نسل کے سامنے رکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ صحیح ہیں۔ مرزا صاحب نے اگر ایسی باتیں نہیں کی تو ایسے کیوں کیا جا رہا ہے، اگر کی ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے، انہیں نکالا کیوں جا رہا ہے۔ یہ چیز بہت کام کرے گی انسٹیڈ آف دیٹ کہ جی فلاں چیز کے فلاں عربی کے معنی یہ ہیں، فلاں کا یہ ہے، اس کی بجائے ان کی ساری جو اصلیت ہے، حقیقت ان کے اپنے قلم سے، ان کے اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کو دیا جائے۔ یہ کام کرنے والا ہے، یہ یقین کریں اس پہ، اور میں آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ نے یہ جو چیزیں ہیں اس پہ مزید کام کریں اور دیکھیں ان چیزوں کو۔ جی شکریہ، لے لیں جی آپ۔ صاحب ابھی جی یہ شیخ صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا، ابھی جو انہوں نے سیرت المہدی کا نیا ایڈیشن جو چوتھا پانچواں حصہ جو 2008 میں شائع کیا ہے نا، اس میں تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہہ دیا ہے کہ میں نے انہیں تاکید کر دی ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے مخالفوں کی گندی ذہنیت کے پیش نظر اصول یہ مد نظر رکھیں کہ کسی کمزور یا لا تعلق روایت کو تشریح کے ساتھ درج کرنے سے بہتر ہے کہ اسے بالکل ہی ترک کر دیا جائے، تاکہ کمزور حدیثوں کی طرح یہ روایتی کھلے لفظوں میں وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب، اب دیکھیں میں انتہائی معذرت سے کہہ رہا ہوں، مجھے انسانی لحاظ سے احترام ہے کہ مرزا صاحب جو چول مار گئے ہیں، جو غلط بات کر گئے ہیں، جو کچھ انہوں نے حماقت کی ہے، ہمیں اس کو سدھارنے کا، سنبھالنے کا، اس سے انکار کرنے کا یہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ اس سے بے بسی ان کی اور ان کا جھوٹ اور ان کا کذب اور ان کی جو مطلب پوزیشن ہے واضح ہو رہی ہے۔ جی لیں کالرز کو پھر چلیں۔ فاروق۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں اس کو ہم پہچان سکتے ہیں ان کی جو لباس وغیرہ کے حساب سے، لیکن یہ جو قادیانی ہے یہ ہر چیز ہمارا استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو مسجد، کلمہ، نماز، ساری چیزیں۔ تو ایک عام مسلمانوں کے لیے ان کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے کہ بھئی ہمیں پتہ چلے کہ بھئی یہ قادیانی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی پہچان کس لیے کرنی ہے، نمبر ایک۔ پہچان اس اعتبار سے کرنے، مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس حساب سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ کہتے میں نے مسلمان بننا ہے تو یہاں سے یہ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹرو اسلام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اسلام ہے، تو ان کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہچان ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا آپ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دے دیا کہ یہ تو خود کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور آپ کے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کے یہ عقائد صحیح نہیں ہیں، یہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو اس زمرے میں لے کے آتے ہیں۔ تو جب سلسلہ ایک غیر مسلم کے ساتھ ہے تو وہ لازمی اسلام کے مخالف بات کرے گا، اور یہ چونکہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، نہیں سمجھتے، تو یہ آپ کے ساتھ مسلمانوں والی اور آپ کو غیر مسلم بنا کے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے بات کو۔ ان پہچان تو بڑی آسان ہے، فوری طور پہ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ رہ جاتی ہے کہ انسان نے کہیں رشتہ کرنا ہو، کچھ ایسے تعلقات بنانے ہو، تو اس میں آ کے مسئلہ پیش آتا ہے کہ جی ان کا نام بھی وہی ہے، ان کا طریقہ کار بھی وہی ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اصل مسلمان ہیں
یا یہ وہ مسلمان ہے جنہیں پاکستان نے یا دوسرے اسلامی ممالک نے غیر مسلم قرار دیا ہوا ہے، یا یہ لوگ وہ ہیں جو رسول کریم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں. مطلب وہاں پہ وہ بات، تو آپ سیدھی بات ان سے پوچھیں. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ سر. یہ میں اصل میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان کی یہ باتیں میں بتاتا ہوں تو وہ پھر سوال کرتے ہیں. وہ جب ہر چیز ہماری طرح کر دے تو ہمیں پتہ نہیں. لیکن غلط زبان نہ استعمال کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اچھے طریقے سے کریں، اخلاق سے بات کریں. ڈیفینیٹلی وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کو بتانے پہ کہ ہم کون. جی جی، تھینک یو. ہاں جی، بہت شکریہ. جی شکریہ. نیکسٹ کالر جناب محمد اویس صاحب. ہیلو. ہیلو جی محمد اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک منٹ سر جی. جی بھائی کال پہ ہیں آپ. وعلیکم السلام. جی سر جی میں مسلم ہوں اور میں آپ کا پروگرام بڑے ٹائم سے مطلب آپ کا چینل بھی فالو کیا ہوا ہے اور مطلب آپ کا پروگرام بھی سنتا رہتا ہوں. اور دوسرا ایک شیخ صاحب کا بھی، اور عامر حق بھائی اور عامر نذیر بھائی سب کا بہت بڑا فین ہوں. فرسٹ ٹائم میں نے کسی کو کال کیا، تھوڑا سا عجیب لگے تو معذرت. اور دوسرا یہ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں مطلب بہت پہلے کسی مطلب بندے کو کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے ایک شیخ صاحب سمجھاتے ہیں مطلب ایک ٹیچر کی طرح، ایک باپ کی طرح، ایک بھائی کی طرح، مجھے نہیں لگتا اس ٹائم کوئی اور ایسا کر رہا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان آپ لوگوں کو مطلب میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ مطلب ان کو تو میننگز کا نہیں پتہ نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے. مطلب انہوں نے تو اپنے طریقے سے ایک رائے دی ہوئی، اپنے طریقے سے سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو ان کو آپ کو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو لٹریچر کی زبان بھی تھوڑی سی اگر گائیڈ کریں ان لوگوں کو. پہلے مان کی طرح مطلب ایک آئیڈیا ہوتا تھا کہ کسی قائدیانی کا نام سن لیا تو ایک دم مطلب وہ جلال میں آ گیا، تیش میں آ گیا، اس طرح کا مائنڈ میرا بھی تھا. لیکن جب سے آپ لوگوں کو سنا نا، مجھے بھی ان لوگوں پہ اب جیسے ترس آنے لگ گیا کہ یہ بیچارے مطلب کتنے مظلوم، اور مطلب ایک اس طرح کا نا کہ ان بیچاروں کو کس اس میں رکھا ہوا ہے اندھیرے میں ان لوگوں نے. تو ان کو اگر آپ لوگ پہلے میرے مطابق اگر ان کو لٹریچر یا اس طرف بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا جو بیس ہے وہی مطلب ایک غلط طریقے سے شروع ہوا ہے. اور ان کے بیس کے بعد ان کا نہ کوئی مدرسہ بنا ہے بڑا، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کچھ ہے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لٹریچر ہوتا کیا ہے یا میننگز کیا ہوتے ہیں. یا غریب بیچارے مطلب آپ جس طریقے سے سمجھاتے ہیں وہ کافی مطلب مجھے تو بڑی میں مہربانی، ایک مسلم بہت ہوں. ٹھیک، تھینک یو. اوکے، تھینک یو. جی اویس صاحب شکریہ، آپ کا مشورہ آ گیا اور یقیناً یہی طریقہ کار ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں بات. اور بڑے پیارے بھائی فرقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب فرقان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر مائک انمیوٹ کریں جناب. فرقان بھائی لو جی، لگتا کہ الیکٹرک والوں نے مائک بھی بند کر دیا. آگے جی. وعلیکم السلام. وعلیکم. میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل سر. ماشاء اللہ، اٹس سو گڈ ٹو سی زیتون ایف ایم لائیو بیک ان ایکشن اگین. اور ماشاء اللہ ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ ماشاء اللہ دن بدن جو ہے ماشاء اللہ، اور جو ہے نا کہتے ہیں جی جوان ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ماشاء اللہ، اللہ آپ کو تندرستی دے سر. شیخ صاحب میرا سوال ایک جو ہے نا وہ کنفیوژن والا ہی ہے، کیونکہ نیچے کچھ مطلب چیٹ میں بھی ایسے کچھ سوالات تھے کہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ قادیانیت جو ہے وہ دنیا میں پھیل رہی ہے. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی شیخ صاحب، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قادیانیت خود کو مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک ایسا بانی جماعت جو دعوے کر چکا ہے کہ جی نعوذ باللہ وہ محمد بھی ہے، نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ عیسیٰ بھی ہے، نعوذ باللہ وہ امام مہدی بھی ہے، نعوذ باللہ اس نے خود کو مریم علیہ السلام بھی کہہ دیا. تو مطلب لاجک کام نہیں کرتی ان کی کہ ایک شخص وہ اتنی ساری پرسنالٹیز کیسے بن گیا ہے.
اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی پر بھی دیکھیں تو نعوذ باللہ کبھی کسی نبی نے کوئی ایسا تو کوئی دعویٰ تو نہیں کیا. آپ کسی بھی نبی کی اگزامپل کو دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی زندگی میں خود کو کبھی ایسا نہیں کہا کہ جی میں کوئی نوح علیہ السلام ہوں یا یوسف علیہ السلام ہوں. انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. تو یہاں پر اگر یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنہ کو فالو کرتے ہیں، تو کیا ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے؟ تو یہ مجھے کنفیوژن مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی. شیخ صاحب آپ اس کے اوپر اپنی ایکسپرٹ رائے دیجیے پلیز. بہت شکریہ. تھینک یو. فرقان بات یہ ہے کہ اگر تو مسلمان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لے تو پھر یقین کریں کہ نہ کوئی امام مہدی دعوے دار ہوگا، نہ کوئی عیسیٰ بنے گا، نہ کوئی مسیح موعود بنے گا، نہ کوئی نبی بنے گا. لیکن جب وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں انسانوں کو اس مقام تک لے جائیں جہاں پہ انسان کی طرف منسوب ایسے واقعات جنہیں کرامتیں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ایسی چیزیں رسول اللہ سے مطلب کبھی نہیں ہوئی جو ان کی طرف آ رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف جن کو بعض حضرات بابے کہتے ہیں یا یہ وہ کہتے ہیں. تو جب آپ وہ لٹریچر اتنا زیادہ ہوگا تو پھر مرزا غلام احمد جیسے ایک نہیں 10,000 مرزا غلام احمد پیدا ہو سکتے ہیں، 10,000 امام مہدی. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ ایران کے اندر کو تقریباً 3,000 کے قریب امام مہدی جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، جو دعویٰ کیے ہوئے. سو یہ جو چیزیں ہیں، یہ گلی گلی محلے محلے جن کا بھی معدہ خراب ہوتا ہے، جو کہ دماغ پہ اثر کرتا ہے جا کے، تو وہ امام مہدی بن جاتے ہیں، مسیح موعود بن جاتے ہیں، وہ اس طرح کے دعوے کرنے شروع کرتے ہیں. ورنہ قرآن کی مدد کوئی نہیں کرتا. اب آپ نے کہا کہ دنیا میں پھیلنے کا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس ایک نفسیاتی حربہ اپنے اس جماعت کا موریل برقرار رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم پہ اللہ فضل کر رہا ہے، ہم پھیل رہے ہیں، ہم پہ ہر لحاظ سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر حقیقت کے اندر آپ ان کا دیکھ لیں تو ان کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے 50% سے کم آ چکی ہوئی ہے. لوگ اتنے زیادہ مطلب ان کے اس اصلیت کو، اور صرف مطلب میں نہیں یہ کہوں گا کہ میری وجہ سے نہیں، جو آج سوشل میڈیا کے اوپر ان کی اصلیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو چیز انٹلیکچوئلز کو اور پڑھے لکھوں کو اپیل کرتی ہے وہ ایک مہذبانہ طریقہ ہوتا ہے، علمی طریقہ ہوتا ہے، کہ اس نے اتنا اثر کیا ہے. یقین کریں میرے پاس روز کی جتنی کالز آتی ہیں ان میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بندے وہ نہیں. اب تو یہ کہ ان کے مرد فیملیز نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا ہوا ہے. اب یہ چیز کہ وہ آ کے یہاں اعلان کریں اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں، یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن اتنا چھوڑ چکے ہیں کہ یہ خود پریشان ہیں کہ ہمارے ہو کیا گیا ہے. اتنا زیادہ مجبور کیا جاتا ہے کہ جی آپ اجلاس پہ آئیں، آپ جی چندہ پورا دیں، آپ فلاں چیز کریں، یہ کریں، آپ جی دعا کے لیے. یہ کس لیے زور دیا جا رہا ہے؟ یہ اسی وقت زور دیا جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہم جتنے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. دیکھیں آپ اگر 100 ہیں اور آپ کے پاس 100 بندوں کا پیسہ ہی آ رہا ہے، 100 بندے ہی حاضری ہیں، پورے آ گئے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ جی آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ اسی وقت کہیں گے جب 100 میں سے صرف 5 آ رہے ہوں گے تو آپ 95 کو لکھیں گے، اور اگر 95 آ رہے ہیں تو 5 کو کہیں گے. اب ان کا حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے، ان کے اتنے زیادہ سرکولرز یہ چلتے ہیں، اتنے زیادہ پیغام یہ چلتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ قطعی طور پہ پھیل نہیں رہے، ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے. لیکن اپنی جماعت کا موریل جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جو کہ ہر انسان ایسا کام کرتا ہے. لیکن جو سچا ہوگا،
جو حق پر ہوگا وہ چیز نہیں کرے گا. تو یہ بڑھ نہیں رہے بلکہ کم ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ کو بتاؤں، میرے دل کی بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی آواز اور ہمارے جو عیر بھائی ہیں ان کی آواز سن کر بہت خوشی ملتی ہے. اور ماشاء اللہ جب بھی آپ کی اسٹریم ہوتی ہے میں آلویز اپنی اویلیبلٹی کو ہمیشہ سے میں پاسبل رکھتا ہوں کہ میں جوائن کروں اور میں اپنی سروسز کو انجام دوں. باقی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جی شکریہ فرقان بھائی. شیخ صاحب ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا، جی اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر شیخ صاحب دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو جھوٹ تو نہیں بولتے وہ کہ مطلب پھیل رہے ہیں، اس کو آپ پھیلنا نہیں کہیں گے کہ 10 بندے اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پھر اٹھ کے تو دور دور جا کے الگ الگ کمروں میں بیٹھ جائیں تو کیا وہ پھیل نہیں گے؟ نہیں آپ ہنس رہے، دیکھیں فار ایگزامپل پاکستان میں تھے احمدی یا انڈیا میں تھے یا قادیان میں تھے، تو وہاں سے اٹھے، کچھ لندن چلے گئے، کچھ ادھر ادھر نکل گئے، کچھ آپ کے سٹی میں ہے. یہ احمدیت کے پودے دنیا میں اسی طرح لگے ہوئے ہیں. یا اب دیکھیں اگر مطلب افریقہ کے کسی کنٹری میں 2 احمدی چلے جاتے ہیں یا چلو ایک ہی چلا جاتا ہے، وہاں جا کے کسی اور کو احمدی کر لیتا ہے اور پھر شادی کر لیتے ہیں، اور 5-6 سال کے بعد 6-7 بچے. اب اس کو آپ پھیلنا نہیں کہتے ہیں کیا؟ جی جی بالکل آپ ٹھیک ہیں. تو سر یہ نہ پھر کہیں نا کہ یہ انہوں نے کہانی کرائی ہے. دیکھیں فاروق صاحب ایک اور بھی بات ہے، ہمارے پاکستان میں نا ایک پولیٹیشین ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے نا اپنی جو ان کی رہائش ہے نا وہاں پہ انہوں نے 10-12 کمرے بنائے ہوئے ہیں، اور کمروں کا نام جو ہے نا انہوں نے شہروں کے نام پہ رکھا ہوا ہے. اب جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا نا تو وہ کسی ایک منتخب کمرے میں چلے جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ ملنے کے لیے آتا ہے نا بالفرض کے حضرت صاحب کہاں پہ ہیں یا سر کہاں پہ ہیں، جی وہ تو اسلام آباد میں ہے. اب وہ اسلام آباد کو خاص پتا کہ اسلام آباد کو کتنے ہے یا کتنے نہیں ہے یار. تو بس اسی طرح ہے نا، پھیل کے 2 بندے کہیں پہنچ گئے تو جی پھیل گئی. مجھے ایک بات کہہ لینے دے، اس پہ مجھے یاد آ بات گئی میں اب میں مثال جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے نا، ایک سیکنڈ جی جی اکرم صاحب، میں یہ آپ کی بالکل اس کی ہم وزن بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. غالباً میں پہلے بھی اپنے پروگرامز میں شاید 2-4 مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن آپ کی اس بات کی تائید اور تصدیق کرتے ہوئے، میرے سب سے بڑے بھائی اور ان کا سب سے بڑا بیٹا، میرے بڑے بھائی کا نام تھا عزیز احمد اور ان کے بیٹے کا نام جو میرا بھتیجا خورشید. اب دونوں باپ بیٹوں کی مطلب ڈیتھ ہو چکی ہے. اب دونوں یہ باپ بیٹا موسی تھے، اور آپ سمجھتے ہیں جماعت کے اندر یہ جو بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والے ہوتے ہیں، جو مطلب اپنی جائیداد کا بھی 10واں حصہ دیتے ہیں اور آمدن کا بھی، خاص جن کو ایک جنت والے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، یہ دونوں باپ بیٹا اسی میں. اب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا اور اسی طرح پھیلنا ہے جس طرح اکرم نے بیان کیا اور فاروق آپ بات کر رہے تھے کہ جی پھیل رہے ہیں نکل کے جی 10 بندے مختلف جگہوں پہ تھے. وہ باپ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو یہ بڑے ابتدائی دور کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پاس، ہمارے شہر لائی پور میں ہمارے پاس ٹیلی فون، مطلب ان چند لوگوں میں سے ہم تھے جن کے پاس ٹیلی فون ہوتا تھا. وہ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے باپ بیٹے نے اپنے درمیان کوڈ مقرر کیا ہوتا تھا کہ فون بیٹا ہمیشہ اٹھاتا تھا. تو آگے سے مطلب جو بھی بندہ ان کا بولتا تو یہ بیٹا اونچی آواز میں اس کا نام لے کے، جی بٹ صاحب بول رہے ہیں، چودھری صاحب بول رہے ہیں، فلاں جی شیخ صاحب بول رہے ہیں. تو بھائی کو اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. اب جیسے ہی بیٹے نے نام لیا، بھائی ہمارے اٹھتے تھے، اٹھ کے جماعت کے وہ دکان کے دروازے سے باہر کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ بیٹا، وہ خورشید جو ہے وہ کہتا تھا بٹ صاحب ابا جی دکان پہ نہیں ہے گئے، کہ والد صاحب دکان پر نہیں، دکان میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے. اب اس نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ دکان مطلب دکان کی چوکھٹ سے باہر کھڑے ہیں.
اچھا مجھے مطلب یہ بہت دفعہ اتفاق ہوا، آخر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے ان سے مطلب اسی سے بھائی سے تو نہیں پوچھا، وہ بھتیجے سے، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، مطلب کہنے لگا کہ ابا جی نے بات نہیں کرنی ہوتی. تو میں نے کہا تم صاف کہہ دیا کرو. تو کہتا ہے یہ کوئی بات ہے کرنے کی، ابا جی ہوں اور میں کہوں کہ ابا جی کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنی. تو میں نے کہا یہ، تو کہتا ہے یہ کوئی جھوٹ تو نہیں. میں نے کہا ابا جی تو دکان کے اندر نہیں، وہ تو باہر ہے. تو اس طریقے سے سچ بھی بولا جاتا ہے، اس طریقے سے جماعت پھیلتی بھی ہے. جماعت کا پودا بھی قائم ہوتا ہے کہ دو بندے اس ملک میں گئے کام کرنے، تو یہ خلیفہ ثانی کا حکم تھا کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں فوری مرکز سے رابطہ قائم کریں اور جماعت کا قیام عمل میں لائیں. تو جی احمدیت پھیل گئی ہے، یہ چیزیں ہیں ان کے اندر. تو یہ سارے سلسلے ہیں. اگر ان کی اولاد سن رہی ہو میرے بھائی تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور مطلب آپ اپنے اگر کوئی ہے کیا ایک ہی مطلب خاندان کی، ہم دو ہی اپنے باپ کی نسل میں سے رہ گئے ہیں، ان سے کنفرم کر سکتے ہیں دوسرے فرد سے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. پھیلنے کی تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب 10 بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ وہاں خارج کر دے تو کہتے ہیں آپ پھیل گئی سارے کمرے سے. اب آپ جو باتیں کہنے مجھے اب آپ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. میری دوسری میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے. اس کو اینڈ کرتے ہیں. جی فاروق صاحب نیکسٹ میں کوئی نہیں، اب نہ کوئی کالر ہے نہ کوئی ایسا کوئی ہے سین. شیخ صاحب اکٹھے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، لائک کریں سبسکرائب کریں جناب. اور وہ مجھے مشورے آپ کے دونوں چاہیے، لازمی کامنٹ میں مجھے لکھیں کیا سین ہے. نیوز والا اس کو فکس کر لیں ہم دے، یا جب کوئی ہو کنٹینٹ تب کیا کریں. اینڈ یہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے گا. پراپر اس کا فرسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ سیٹرڈے 9:30 پاکستانی ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.